اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوشش بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے کوشش تیری توفیق میری۔ ساری دنیا نفسی نفسی کر رہی ہوگی، ایک میرا نبی ہے جو امتی امتی کر رہا ہے۔ ہر چیز سجدے میں ہوگی بروز قیامت، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سب سے آگے فرنٹ پہ عرش کے پاس میرا نبی سجدے میں ہوگا کہ بخشوں گا تیری امت، سجدے سے سر اٹھا لے، آئے ہی ہیں کملی والے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HDN TV۔ اظہر اعجازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع فضائل درود شریف کے حوالے سے ہے، اور اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ناز شخصیت تشریف فرما ہے۔ آپ روحانی اسکالر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مسز راحت ندیم صاحبہ، اور آپ مشہور ہیں راحت باجی کے نام سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ راحت باجی، آپ کی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ فضائل درود شریف کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ویسے تو وہ ہستی کہ جسے رب کائنات نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، اور خود فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو۔ درود پاک کے حوالے سے کیا فضائل ہیں، آپ بتائیے گا پلیز۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، میں کبھی اس طرح سامنے آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب ایج کے ایشو سے بھی اور دل میں یہ بھی بات آئی کہ کوئی بات لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے ہمیں۔ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں میرے ساتھ، اور کافی لوگ دیکھنا بھی چاہیں گے۔ فرسٹ ٹائم آئی ہوں اس طرح، اور میں گناہ گار بندہ کہ جس کو درود کے لیے بلایا گیا، میں شکر کرتی ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس پہ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے۔ اچھا، ایک بات یہ توجہ کی طلب ہے، اور یہ میں سب کو کہوں گی کہ آپ اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا۔ بہت سے لوگ اس بات میں مسٹیک بھی کرتے ہیں۔ اللہ درود بھیج رہا ہے، پڑھ نہیں رہا۔ صحیح۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں ایمان والوں کو حکم پڑھنے کا بھی ہے، بھیجنے کا بھی ہے، اور ہمیں اسی طرح اس بات کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر ان کی جب باتیں سنی، تو ایک شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم بنایا، تیسرے نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو روح اللہ بنایا، چوتھے نے کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر خود فرمانے لگے میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اب سنیں کہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ بے شک یہ سچی بات ہے، ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم ہیں، عیسیٰ اور روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں۔ سچ کہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا، میں عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، سبحان اللہ، مجھے رحمت اللہ بنایا ہے، اللہ کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلت کلام، بزرگی و مناجات سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود آپ اپنی صفات اور اپنی محبوبیت کی صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی خاص ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں حمد کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے نبیوں کی اتنی صفات ہونے کے ساتھ اللہ عز و جل کے محبوب فرما رہے ہیں کہ میں نے حمد کا جھنڈا اٹھانا ہے، اپنے رب کی صفتوں کا جھنڈا میں نے اٹھا کے کھڑا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس کی وجہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی آئے سب سے ذکر کس کا کروایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے سب سے کام کس چیز کا کروایا؟ کیا کہا؟ پہلے کہا لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور آخر میں کیا کہا؟ محمد رسول اللہ کہو۔
اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہ پہچان کروائی گئی کہ جبکہ انہوں نے کہا میں تو اللہ نے کہا میں نے تو تمہیں یہ چیز نہیں بتائی تھی، یہ تمہیں کیسے پتہ چل گئی؟ آپ نے کہا کہ میں نے تو خود جب عرش کے پایوں کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے یقیناً وہ تجھے بہت محبت ہے تجھے اس سے، اور اس نام کے صدقے تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ اور مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے بیٹے جب آپس میں ان کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی خون ریزی بھی ہوئی تھی، جو پہلا قتل تھا وہ بھی انہی کے بیٹوں سے، حابیل اور قابیل، اور اس طرح ہوا۔ ایک بیٹے نے ان کے کہا کہ بابا تو سب سے پہلا نبی ہے اور عرش پہ تیرا رابطہ اس نبی سے کم ہے جو آخری نبی ہے جس کے واسطے تجھے توبہ ملی۔ اب آپ ان کی بات سنیں کہ کتنی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ہاں وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ نبی اس پہ جو درود پڑھتا ہے اور اس کا جو ذکر کرتا ہے اور جو اس کا امتی ہوگا وہ فرش پہ بیٹھ کے ایک بار اگر سبحان اللہ بھی کہے گا تو عرش والا جنت میں اس کا درخت لگا دے گا۔ سبحان اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، 1000 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود شریف ہے کیا؟ یہ ہم نے اصل میں مین چیز سمجھنی ہے کہ جس کو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میں بھی بھیج رہا ہوں اس پہ اور وہ بھی بھیج رہا ہے، اس لیے کہ وہ محبوب ہستی، اللہ کی جو محبوب ہستی ہے اس پہ درود و سلام سب سے پہلے نبی کو کہا گیا۔ کہ اماں ہوا کا بھی تھوڑا سا میں بتاتی جاؤں آپ کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ جنت میں بڑے اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، کہتے اداس بیٹھے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ اس سے پوچھو، اللہ جانتا تھا کہ وہ کیوں اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو بھیجا گیا، ان کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے کہو کہ آدم تیرے لیے میں نے نہریں چلائی ہوئی ہیں، تیرے لیے میں نے باغات سجائے ہوئے ہیں، تیرے لیے پھل پھول ہیں، دھوپ چھاؤں ہر چیز تجھے دکھا رہا ہوں، تو پھر بھی اداس بیٹھا ہوا ہے۔ اب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود جا کے کہنے لگے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی ساتھ ہو، صحیح، آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی ساتھ ہو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آنکھیں بند کیجئے اور آپ کے پاس مطلب ایک بڑی خوبصورت خاتون، ایک روح جو ہے وہ آپ کے قریب آنے والی ہے۔ جو ہی کہتے انہوں نے آنکھیں بند کی، اب یہ توجہ طلب بات ہے کہ عورت جو ہے وہ جو زمین کا پیپڑا اٹھا کے مٹی سے بنایا گیا ہر انسان، عورت اس سے نہیں بنی، عورت مرد کی پسلی سے آئی ہے، اور آپ کے سامنے جب بٹھایا گیا تو آپ اتنے وہ ایک دم جیسے آپ کے اندر ایک خوشی آئی۔ اب اس کو ہاتھ لگانے کا بھی کیا کہا تھا کہ اس سے بات کرنے سے پہلے درود پڑھ لو، سبحان اللہ، حق مہر کے طور پہ، جی حق مہر کے طور پہ۔ اب اس پہ پہلے اگر تم اس سے بات کرنا چاہتے ہو اور اس کو اپنا ساتھی بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے درود پاک پڑھے۔ یہ میسیج میں اس لیے بھی دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو یہ کام نہیں بتاتے کہ تم نے پہلے درود پڑھنا ہے پھر اپنی بیوی کو بلانا۔ یہ میسیج بھی ہمیں دینا چاہیے کہ یہ درود پاک کا میسیج ہے ہمارا۔ اور اس کے علاوہ کہ جو درود پاک پڑھتا ہے، اب پل صراط آپ سوچیں ایک جہنم ہے اور اس کے نیچے سے انگارے اتنے آ رہے ہیں، اتنی استغفار اتنی گرمی آ رہی ہے، اس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھے گا درود اس کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ سبحان اللہ، پل صراط سے بجلی کی طرح گزارے گا کون ہمیں؟ درود پاک، پل صراط سے بجلی کی طرح ہمیں درود پاک گزارے گا۔ اور یہ بھی سرکار کا فرمان ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا میں اس کو روز محشر پہچانوں گا، اس طرح کی حدیث بھی۔ جی میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ ایک میں حدیث سنا رہی ہوں آپ کو، ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک شخص کو لے کر آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جانتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے اور بڑی مرتبہ میں نے سنائی ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ راحت بھاجی یہ بات بتاتی ہوتی ہیں اکثر، اور میں لوگوں کو جب محفل بھی شروع کرتی ہوں، میلاد شروع کرتی ہوں، بیان شروع کرتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ یہ حدیث توجہ کرنا، جس نے کبھی نہیں پڑھا اگر آج محفل سجی ہے تو آج پڑھ لو۔ کہ جب آقا علیہ السلام نے کہا میں اس کو نہیں جانتا، صحابی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیوں نہیں جانتے؟ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے مجھ پہ کبھی درود نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں، ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہچانتے بھی ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بڑا ہتھیار ہمارا درود ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے گناہ ڈھیر ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ میرے گناہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور میری نیکیاں بڑھنی شروع ہو جائیں، تو میرے نبی پہ درود پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ اگر آپ جیسا کہ ہم ایک پروگرام میں یہ ذکر کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحبہ یہ فرما رہی تھی کہ حضرت عمر کے غالباً یہ روایت ہے کہ آپ کی دعائیں معلق رہتی ہیں اگر درود شریف نہ پڑھا جائے، اور درود شریف کی برکت سے وہ جو معلق دعائیں ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، اللہ ان جی کو بے صرف شک، قبولیت عطا فرماتا بے ہے۔ شک دعا کیا آپ کی عبادت معلق رہتی ہے، آپ کی نماز معلق رہتی ہے۔ نماز بھی اصل ہماری دعا ہے نا، جی ہماری نماز اور ہماری عبادت اصل تو ہماری چیز جو ہے نا وہ مانگنا ہے اللہ سے، تو اس سے اول آخر اگر ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو کوئی میرا خیال ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی، اور رب کہتا ہے سب کچھ نچھاور کر دیا میں نے اپنے محبوب کے نام پہ، کائنات ساری بنا دی میں نے محبوب کے نام پہ۔ اور وہ جو بدو آیا تھا کس قدر وہ روتا ہوا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں سے اگر تجھے معافی مل گئی تو تیرا رب بھی تجھے معاف کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھتا رہتا ہے وہ نفاقیت سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر منافقت ختم ہو جاتی ہے، اور درود پڑھنے والے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ کیسے کوئی کہہ دے گا کہ جس نے درود نہیں پڑھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے لوں گا؟ اور شفاعت بھی اس کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی یاد، ہر چیز سجدے میں ہوگی، ہر چیز سجدے میں ہوگی بروز قیامت محشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ سب سے آگے فرنٹ پہ عرش کے پاس میرا نبی سجدے میں ہوگا کہ بخشوں گا تیری امت سجدے سے سر اٹھا لے، آئے ہیں کملی والے۔ ربیع الاول آ رہا ہے، ہم سب کو چاہیے، اور یہ اتنا خوش نصیب دن آ رہا ہے۔ وہ جو حدیث شفاعت ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ محشر کا دن ہوگا اور ہر کوئی پسینے سے شرابور ہوگا، اور یہ چاہ رہا ہوگا کہ جو حساب کتابیں شروع ہو، تو حساب شروع نہیں ہوگا، تو وہ جو ایک اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو ذہن میں یہ بات ڈالیں گے کہ آپ جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا یا یہ درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اور پھر جب وہ جو جتھا ہے یا جو وہ گروہ ہے وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا، انہوں نے یہ کہے گا کہ اے آدم آپ باپ ہیں تمام امت کے، تو آپ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ حساب شروع ہو۔ تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج میرے علاوہ کسی اور کی طرف جائیں آپ۔ تو وہ سارے انبیاء سے گھوم پھر کے پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، تو اللہ کا نبی ارشاد فرمائے گا کہ آنا لہا آنا لہا، تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ کا نبی سر سجدے میں رکھے گا، اور جو اس طرح کے حدیث کے الفاظ ہیں ارفع راسک یا محمد، کہ محبوب سجدے سے سر اٹھائیے، آپ جو جو کہیں گے اس کو پورا کیا جائے گا، اور جس جس کی آپ سفارش کریں گے اس کے لیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو درود سے شفاعت تک کا یہ جو سفر ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہی بات آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور اسی بات کو کہتے ہیں نا کہ ساری دنیا نفسی نفسی کر رہی ہوگی، ایک میرا نبی ہے جو امتی امتی کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کرے گا، اور ایک امتی ہے کہ وہ اپنی شفاعت کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ ایک بار درود پڑھتے ہیں 10 رحمتیں آتی ہیں، تو اگر 100 مرتبہ اور ہر وقت اگر درود کا ذکر ہم کرتے رہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قریب ہو جائیں گے۔ اب جمعے کی بات ہم کریں اگر، تو آپ دیکھیں کہ شفاعت کس طرح نہیں ملے گی ہمیں، ہم ان کے امتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوشش بڑی پیاری لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے کوشش تیری توفیق میری، کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ملے اور ہمیں مغفرت مل جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود کے صدقے ہمیں مغفرت مل جائے۔ تو یہ چیز جو ہمیں سوچنی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دے کر گئے ہیں کہ 2 چیزیں تمہاری مغفرت کا باعث ہے، اور 2 چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت۔ اور نقش نبی
نقش نبی سنت کے ہیں راستے، نقش نبی کے جو ہیں وہ راستے ہیں سنت کے راستے، سنت کے راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے راستے۔ جس نبی کے راستوں کو پکڑ کر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخش دینا ہے تو اس پہ ہر وقت درود و سلام پڑھنا ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جمعے کی جو حدیث تھی نا وہ میں جی۔ آپ کو بتانے والی تھی، کہ فرمایا کہ میں نے جمعے کے دن مجھے امتی کا درود سنوایا بھی جاتا ہے اور مجھے وہ امتی دکھایا بھی جاتا ہے۔ جمعرات کی عصر کے بعد سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کے فرشتے اترتے ہیں، عصر کے بعد اتر آتے ہیں۔ جو لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا نام سونے کے قلموں کے ساتھ یعنی گولڈن حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں آپ کے سامنے کوئی چیز گولڈن حروف میں چمک رہی ہے تو وہ کیسے نہیں نظر آئے گی کہ اس کا کیا نام ہے۔ اچھا راحت آپ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل محبت کا درود میں خود ڈائریکٹ سنتا ہوں، جی جی، تو یہ محبت اور درود شریف اس کا کمبینیشن ذرا بتائیے۔ جو ان سے محبت کرتے درود پڑھتا ہی وہی ہے، یہ تو علیحدہ ہے ہی نہیں ہے چیز، جو محبت کرے گا پڑھے گا ہی وہ درود۔ تو بس یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے وہ محبت عطا فرمائے جیسی وہ ہم سے چاہتے ہیں، جیسی وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم سنت کے مطابق کون سے کام کر رہے ہیں آج؟ ہماری سنت کے مطابق کوئی کام نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نا کہ عشق کی اور عقل کی جب لڑائی ہوئی تھی تو جیتا کون تھا؟ عشق جیت گیا تھا۔ اب حضرت بلال کون سے بڑے عالم تھے، کون سے وہی بات آ جاتی ہے، ان کے اندر بھی کیا تھی؟ محبت تھی۔ جتنے صحابہ کرام تھے ان کے اندر کیا تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ تھا جو بخار جس کو کس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، جی۔ اس کے بعد اس کی حالت اس بچے کی کتنی خراب ہو گئی، وہ یہودی کا بیٹا تھا۔ اب وہ اس کو بلایا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ایک نظر پڑی ہے، ایک نظر میری پڑی ہے، اور وہ اس کی حالت یہاں تک آ گئی کہ وہ موت کے منہ میں جانے والا تھا۔ تو اس نے یہودی نے کہا میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محبت کی رمق خود ڈال دی تھی، اور جب اس کے قریب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بحال کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کیا، اور وہ یہودی خود بھی مسلمان ہو گیا۔ تو یہ محبتیں ہیں ہمیں اپنے اندر بھی ڈالنی ہیں، اپنی اولادوں کے اندر بھی اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی ڈالنی ہے۔ ایک بات میں بتا کے میں اجازت لوں گی آپ سے، ایک اسکالر بننے کے لیے ایک گیا تھا اور کافی اس نے نا اسلام پہ سرچ کیا، یہ آخری بات ہے میری، اسلام پہ جب اس نے سرچ کیا تو اس نے نا کافی لمبا ٹائم گزارا تھا سرچ کرنے میں، کافی لمبا ٹائم گزارا تھا، یہ واٹس ایپ پہ کافی زیادہ وہ یہ واقعہ چل رہا تھا، کافی لمبا جب اس نے ٹائم گزارا تو اس سے کسی نے نا اس کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اسلام کو سرچ کرنے آیا ہوں، اسلام ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا سرچ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ سرچ کیا ہے کہ ایک کہتے ہیں چائے کی سپ پی اور لمبا سانس لیا اس نے، اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا سرچ کیا ہے؟ میں نے یہ سرچ کیا ہے اگر ان مسلمانوں کے اندر سے محمد نام کی محبت نکال دی جائے تو یہ بت ہیں، یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اگر ان کے اندر سے ان کی محبت نکال دی جائے تو شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بنایا تھا، سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا، اس کے بعد اللہ نے بابا آدم سے بنوایا، مطلب فرشتوں سے بنواتے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام سے بنوایا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوایا تھا تو کعبہ خود بولا تھا، کعبے نے کہا تھا اے اللہ مجھے تو ان ویرانیوں پہاڑوں میں بنا رہے، یہاں کون آئے گا؟ یہاں پہ کس نے آنا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حکمت کی بات کرتا ہے نا، کہ تمہیں نہیں پتا جو میں جانتا ہوں، میں ایک ایسا نبی پیدا کروں گا جس کی محبت میں لوگ کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں مدینہ بناؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مکے میں پیدا کرنا تھا اور ان کا ذکر بھی وہیں پہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسا نبی پیدا کروں گا جس کی محبت میں لوگ کعبے کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں گے، اور اس طرح آباد ہوگا کہ تم دیکھو گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ محبت رسول میں کہتے ہیں نا حج تے میں کارے آئی ہاں، حج دا بہانہ سی اصل وچ آقا دا در ویکھے ہیں۔ اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کے لیے کائنات بنائی
بلایا تو اس کے لیے جاتا ہے، بلایا تو اس کے دربار کے لیے جاتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بھی اسی کے لیے، یعنی کہ اب آپ اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے کعبہ بھی کس کے لیے بنا دیا؟ محبوب کے لیے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو طواف جو اس کعبے کو جب بنایا گیا، اس سے پہلے کعبہ کہاں پہ ہے؟ آپ کو پتہ نا، عرش معلیٰ پہ ہے، عرش اعظم جو ہے وہ وہاں پہ کعبہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو ہر وقت وہاں پہ طواف کروایا جا رہا تھا جب تک آپ ظاہری دنیا میں آ تشریف نہیں لائے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ تو میرا یہ پیغام یہی ہے کہ بس اگر آپ محبت کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو درود پڑھیں، اور درود کے ساتھ اپنی زندگی میں سنت کو لاگو کریں اور قرآن کے احکامات پہ عمل کریں۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے صحیح راستے پہ چلنے کی ہمیں سب کو توفیق دے۔ اور میں بس یہی کہوں گی، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو درود پڑھیں، اگر آپ اپنے کاموں میں آسانیاں چاہتے ہیں تو درود پڑھیں، اگر آپ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے تو آپ درود پڑھیں، مخلوق خدا سے محبت چاہتے ہیں تو آپ درود پڑھیں، اور نزا کے وقت اگر آپ کلمہ پڑھنا نصیب مانگتے ہیں تو آپ درود پڑھیں، جان آسانی سے نکلے تو درود پڑھیں، قبر کشادہ چاہتے ہیں تو درود پڑھیں۔ جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ ایک بار یہ درود پڑھنے سے 70 فرشتے 1000 دن تک اس شخص کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ میں دوبارہ پڑھوں گی، جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو درود کا ساتھی بنائے، جنت کا ساتھی بنائے، اور دنیا میں دین کا اور آخرت میں جنت کا ساتھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ کا۔ راحت آپ بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ، بلکہ میں اس پروگرام کا ناظرین اختتام یوں کروں گا۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کسی شاعر کے بقول کہ میری طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ ہاتھ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔